وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 300 آیت نمبر 136 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 136 میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، یعنی جنت جانے والے کون ہیں۔ اس کی آیت نمبر 135 میں اور 134 اور 135 میں مومنانہ صفات، متقیانہ صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو یعنی خوشحالی میں اور سختی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو برائی کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اسی وقت معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اصرار نہیں کرتے، جو ان سے غلطی ہو جائے جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم تو جانتے بوجھتے جو ہے اصرار کرتے ہیں، انفرادی سطح پہ بھی، قومی سطح پہ بھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، سوچنے کے قابل ہے۔ پھر اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، بخشش، دیکھیں ہم لوگ بخشش کی طلب کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بعض لوگ جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، جو ایسے مذہبی پیشہ ور تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے وہ کہتے ہیں توبہ کر لو، اور بغیر کسی آئندہ کسی سنبھل جانے کے آپ بس توبہ کر لو، لفظی توبہ کر لو، جو حضرات بیٹھے ہیں سب توبہ کر لیں۔ تو دیکھیں توبہ کی اپنی شرائط ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں،
اس سے باہر نکل کے کسی کو توبہ کا کہہ دینا یا توبہ کروا لینا یہ کافی نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو وہ پیشہ ور توبہ کرتے ہیں، سارا دن غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور رات کو آ کے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. تو ایسی توبہ نہیں ہوتی. ہر چیز کے بخشش کے بھی اصول ہیں اور توبہ کے بھی اصول ہیں. توبہ کا اصل یہ ہے کہ آپ پشیمانی، پہلی بات ہے پشیمان ہو جائیں. غلطی آپ نے کی ہے اس پہ پشیمان ہو جائیں، آپ دل سے اس پہ کہیں، دل سے برا جانیں اس کام کو. پھر جو ہے اس کی اصلاح کریں، یعنی جو بھی اس کی میں نے وضاحت کی تھی اصلاح کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے آپ پھر توبہ کریں. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ مغفرت کر دیتا ہے. بخشش، یہ بخشش جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے. جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کی بخشش ہو جائے گی. جن کی بخشش نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور آج کل تو ہم اللہ کی بخشش کے طلبگاری نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے، سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہے کوئی، ندامت نہیں ہے. پھر جو گناہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اس پر ہمیں ایک تو غلطی کا احساس نہیں ہے. وہ شاعر نے ایک اچھا شعر کہا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی گناہ کا احساس ہم میں نہیں ہے آج، یعنی آج کل کا جو ہے وقت، تو گناہ کا احساس ہی نہیں ہے. ایک تو عظیم الشان ہم گناہ میں مبتلا ہیں کہ رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کو اپنی منزل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. رسول کی سچی اتباع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور بہت ایک بری سی حالت ہے اور یعنی ناقابل بیان ہے، اور لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہم بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیں، جب تک توبہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ پشیمان نہ ہو اس پہ. جب تک آپ پشیمان نہ ہو اور جب تک آپ کو غلطی کا احساس نہ ہو تو آپ پشیمان کیسے ہوں گے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے. اپنے ظاہری وراثتی جدی پشتی ایمان جو اسلام ہے اس پر ہم نے تکیہ کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایک بات ہے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں. آپ مسلمان، آپ نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا سر تو جھکا ہوا ہے. آپ اللہ کے احکامات سے عملی طور پہ باغی ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس غلطی کا ہمیں احساس نہیں ہے، نہ ہم اس پہ پشیمان ہیں. اور آج یہ دیکھیں، یہ میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج کل ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ یا اس کا میاں ہے، یا باہر نکل کے آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بات چیت بھی کرتے ہیں، تعلق بھی بناتے ہیں، کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں. اپنی مرضی آپ چلا رہے ساری زندگی میں. یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے، اور یہ ایک ایسا رویہ ہے جو بلائے عام کی، وبائے عام یا بلائے عام کی شکل اختیار کرے. ہر شخص اس میں مبتلا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا
پشیمانی، گناہ کا احساس. دیکھیں ہم جو جرم کر رہے ہیں نا، شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصود حیات کو سے پیٹ پھیر کے اپنا رخ جو ہے وہ لعنتی دنیا کی طرف کر لیا ہے. دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہم سرگردان ہیں، پریشان ہیں. ہر شخص دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کے لیے کی ہرس میں مبتلا ہے. اور اگر نہیں بھی ہے ہرس تو اس کے پیش نظر صرف دنیا ہی، بس یار 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، بس اللہ کا شکر ہے. یہ کوئی جملہ ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ بس 2 وقت کا کھانا ملے. آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قناعت پسند ہیں. ہمارے بازار میں ایک ریڑھی بان ہے، وہ کچھ خوراک کی چیزیں لا کے بیچتا ہے اور صبح سے بیچتا ہے، یعنی صبح کھڑا ہوتا ہے اور پھر دوپہر کے وقت وہ سامان بیچ کے وہ چلا جاتا ہے. لوگ اسے کہتے ہیں یار تھوڑا زیادہ لے آیا کرو سامان، کیونکہ تم تو آدھے دن میں چلے جاتے ہو. کہتا ہے یار بس میرے لیے کافی ہے. یعنی یہ ایک تصور ہے. جو قناعت پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی دنیا سب کچھ ہے اور اس میں کوئی روح نہیں ہے. ہمارے جو قومی زندگی ہے افراد کے حساب سے ہے، ہم بالکل مردہ قوم ہیں. ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور غفلت میں ہی اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں. ایک مردہ، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکرہ کمثل الحی ویموت او کما قال. مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا. ان دونوں کی مثال جو ہے مردہ اور زندہ کی سی ہے. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے، جو بھلا دیتا ہے وہ مردہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا. اب یہ ذکر کے معنی میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے دین کی تمام اصطلاحوں کے ہم معنی نہیں جانتے اور بس برائے نام اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. اب ذکر جو ہے بس آپ تسبیح کی یعنی جو گردان ہے اس کو آپ کہتے ہیں، آپ نے اس تک محدود کر لیا ہے. تسبیحات لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں. ایک آدمی فارغ ہے تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا کام ہے، لیکن آپ نے محدود کر لیا ہے، یعنی زبانی طور پہ ذکر کرنے کو ہی آپ اصل ذکر کہتے ہیں. یہ اصل ذکر نہیں ہے، یہ تو ایک مشق ہے جو یعنی کی جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ کو اپنی پہچان ہو کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے. اپنے خالق کو پہچانے، مالک کو پہچانے، رب کو پہچانے. رب نے آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے اسے جان جائیں اور اس کو اپنا مقصود حیات بنا لیں. زندگی ظاہر کے لیے مت گزارے. ظاہر کے لیے ظاہر سب کچھ نہیں ہے. اصل جو ہے وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. اصل جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے. اس کی طرف رخ پھیر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. باقی تو میں تفصیلات بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے میں پشیمانی بخشش کی بات ہو رہی تھی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. ہم تو بخشش کے طلبگار ہی نہیں ہیں عملی طور پہ. اور یہ گزشتہ میں نے سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اصل جو بخشش ہے وہ آپ عمل سے طلب کریں. دیکھیں ایک آدمی کی دیہڑی لگی ہوئی ہے ایک سٹور میں، 1000 روپے اسے روز کے ملتے ہیں، تو وہ یعنی اس کی جو تنخواہ ہے وہ طے ہے، ڈیلی ویجز ہے، تنخواہ طے ہے. اب وہ صبح سے آ کے
مالک سے سارا دن جو کام کرتا ہے، یا جو 8 سے لے کر 8 تک مثال کے طور پہ، تو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ مالک سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری دیہڑی دے دو، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہتا، بلکہ وہ دیہڑی والے کام کرتا ہے، جس کام کے لیے اسے اس سٹور میں رکھا گیا ہے، وہ کام اپنا صبح 8 سے لے کر 8 تک، جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو وہ بس جب وہ فارغ ہونے لگتا ہے، مالک جو ہے بغیر پوچھے اس کی دیہڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اس کے کام سے بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ بڑی تندہی سے، دلچسپی سے۔ ہم اصل میں یہ زندگی تو کسی اجر کے لیے نہیں گزار رہے، سچی بات یہ ہے، ہم جنت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے، اور ساری کوششیں گم ہو گئیں ہماری ظاہر کے لیے، اور قرآن کے حساب سے یہ شخص جو ہے سب سے زیادہ نقصان میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ تو بخشش دیکھیں، بخشش مانگنے والی چیز ایسی نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ پھر کہیں گے کہ بھئی یہ کچھ عجیب بات کر رہے، دیکھیں بخشش تو بخشش کے کام کر کے آپ بخشش مانگیں گے تو آپ کو بخشش ملے گی، اور بخشش کے کام نہ کریں پھر بخشش مانگیں تو پھر تو آپ کو بخشش نہیں ملے گی۔ یہاں اس آیت میں 136 نمبر آیت ہے، نعم اجر العاملین کے الفاظ ہیں، ذرا غور کریں نا اس پہ، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل کر کے آپ بخشش کی دعا مانگیں، وہ دعا تو ٹھیک ہے، اور دعا مانگنا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ انسان عاجز ہے، مالک سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ تو اب دیکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ رہی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، اور وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام جب وہ بنا رہے تھے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں جب اللہ کے حکم پر وہ گھر بنا رہے تھے، بیٹا جو تھا وہ مزدور بن گیا اور باپ جو تھا وہ راج بن گیا، اور یہ دونوں بنیادوں سے جو ہے بنیادیں اس کی اٹھا رہے تھے، تو پھر وہ دعا بھی مانگتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب یہ دعا، اب دیکھیں انہوں نے جو حکم تھا اس کی ادائیگی شروع کر دی، رب سے کسی اجر کے، یعنی کوئی اب کوئی راج آپ نے زندگی میں کسی راج کو بلا کے کسی نے آپ کے لیے فری کام کیا ہے؟ کسی راج نے دن کا کام نہ ہو تو آدھے دن کی دیہڑی لے کے وہ کام کر کے چلا جاتا ہے 2-4 گھنٹے کی۔ تو دیکھیں ان کی تو کوئی اجر مطلوب ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری یہ ناچیز قسمت، یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، اس کو آپ قبول کر لیں اور ہمیں معاف کر دیں، آپ تو بہت رحمت کے مالک ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نعم اجر العاملین، اور بخشش کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے بخشش ہے رب کی طرف سے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ بخشش والے کام آپ نے کرنے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، شوہر سے وہ ناراض ہیں کسی بھی بات پہ، اس کو گھاسی نہیں ڈالتی،
کوئی مطلب ایسے کہ جیسے اسے جانتی نہ ہو. یہ عام ہمارا مسئلہ ہے. یہ شوہر اور بیوی دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے. ویسے ہی آپ اپنے یعنی اس کو تو دیکھیں نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کام ناراضگی والے کرتے ہیں. اب شوہر بیوی کی اطاعت گزار ہونی چاہیے، اور اس وقت وہ ایسی ہے کہ جیسے انجان بن کے بیٹھ گئی، گویا کہ شوہر کو جانتی نہیں ہے نہ شہر. یعنی دیکھیں یہ تو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے نا، یہ اس میں بہت بڑا مضمون ہے. یہ ساری زندگی تو ہے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں انسان کو آزماتا ہے اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. پھر رب کی جو بخشش ہے اس کے لیے ہم کام نہیں کرتے، رب کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں. بس یہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بیان کر رہا تھا. ہماری عملی زندگی تو بخشش کے کاموں والی پہ مشتمل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ دنیا ہی کی سوچیں، آپ دنیا ہی کی خواہشات ہیں، دنیا ہی کی سوچیں ہیں. تو یہ تو بخشش والے کام نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم میری یاد میں زندگی گزارو، نماز بھی پڑھو تو میری یاد کے لیے پڑھو. لیکن ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے اور بھلا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی رب کو ناراض کرنے والی زندگی ہے. اس پہ آپ غور کریں. اور اس آیت کے آخری جو جملہ ہے، نعم اجر العاملین. بہرحال آگے چلتے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے جو ہے وہ بہت سی گزر چکی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو واقعات ہیں، طریقے ہیں، یعنی قوموں کے ساتھ سلوک جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو تم دیکھو. فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں. فانظروا، پس دیکھ لو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یعنی سنن واقعات، تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی ضائع کر دی، اپنی مرضی سے گزار دی، تو اور میرے احکامات کو جھٹلا دیا عملی طور پہ. تو ان سے تو میں ناراض ہوا اور ان سے میں نے انتقام لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے. آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کا ان کو کہا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور کما قال، ایسی آیت ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دیکھو بندگی رب کی کرو، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، تقویٰ کی روش اختیار کر لو اور میری پیروی شروع کر دو. اب انہوں نے یعنی ان کی قوم نے جو ہے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا. جو کچھ بھی انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہوئے. آپ مجھے بتائیں ہم میں اور قوم نوح میں فرق کیا ہے؟ ہم نے بھی اپنے پیغمبر کی دعوت کو سمجھا تک نہیں ہے. پھر قبول اگر سمجھ گئے تو اب قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کو تو آپ دیکھیں نا، ہمارے درس سننے والے کافی لوگ ہیں. بعض اوقات یہ فیس بک پہ آ جاتی ہے، کوئی ویورشپ آ جاتی ہے، اور فیس بک پہ ہمارے جو ہے اس وقت 32,000 ہے، لیکن زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں بھائی، ہمیں نہ چھیڑو، بس ہم نے سن لیا، بس یہ کافی ہے. مکذبین،
اللہ تعالیٰ نے 137 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ دیکھو میرا طریقہ، میری سنت اور واقعات، اس تم سے پہلے جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، میری یاد کو دل سے فراموش کر کے، دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر کے جنہوں نے زندگی گزاری، تو ان سے میں نے انتقام لیا۔ اور یہ بات دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آئے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، جیسا کہ موڑا جاتا ہے، جیسا کہ ہم سامعین کرام، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کو اپنے لیے ہم نمونہ نہیں سمجھتے، ہم تو اپنی زندگی سے مرضی گزار رہے ہیں، تو یہ جھٹلانا ہے اللہ کے احکامات کو اور رسول کی تعلیمات کو۔ تو جو بھی ایسا کرے گا اس کو پہلا نقصان جو ہے دنیا میں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے ہم اپنی دنیا اچھی گزار لیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، آپ اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ پیغمبر کی تعلیمات کو نظر انداز اگر آپ نے کر دیا اور عملی طور پہ آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، تو آپ پر دنیا میں بھی عذاب لازم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں آپ خوشی کا، سکون کا سانس نہیں لیں گے، جو لیں گے وہ عارضی ہوگا، دائمی نہیں ہوگا۔ دائمی سکون، دائمی خوشی آپ سے روٹ جائے گی، کیونکہ آپ اس راستے پہ نہیں چل رہے۔ سکون کا راستہ، خوشی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو اس کے علاوہ باقی راستے ہیں وہ پریشانی کے راستے ہیں، وہ ٹینشن ہے، وہ ڈپریشن ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ باتیں جو ہیں آپ کو اپنے مد نظر رکھنی ہوں گی۔ ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ جی، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔